نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز کی 7ویں قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان المبارک اور نماز کی اہمیت۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کی روحانی، اخلاقی اور عملی تربیت کا ایک جامع نظام ہے۔ اس نظام تربیت میں جہاں روزے کا ایک بنیادی کردار ہے، وہیں نماز کی اہمیت سب سے زیادہ نمایاں اور کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم علمی اور تحقیقی زاویے سے شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام کی پوری عمارت جن ستونوں پر قائم ہے، ان میں کلمہ طیبہ کے بعد سب سے اہم اور بنیادی ستون نماز ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس عبادت کی تاکید فرمائی ہے وہ نماز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ سامعین محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نماز کی اہمیت پر اتنی تاکید کیوں کی جاتی ہے؟ علماء کرام اور فقہائے عظام اس بات پر متفق ہیں کہ روزہ اور نماز ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ روزے کا اصل مقصد تقویٰ کا حصول ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور تقویٰ کی بنیادی شرط اللہ کے احکامات کی پابندی ہے۔ ایک شخص جو روزہ تو رکھتا ہے لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتا، وہ در حقیقت دین کے ایک ستون کو گرا کر دوسرے کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر وہ خراب ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں رہے گا۔ اس لیے روزے کی قبولیت اور اس کے روحانی ثمرات حاصل کرنے کے لیے 5 وقتی نماز کی پابندی ناگزیر ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے احادیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی نفل کام کرے گا اسے دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو اس میں فرض ادا کرے گا اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ذرا غور کیجئے کہ جب آپ رمضان میں ایک فرض نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے آپ کے نامہ اعمال میں 70 فرض نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔
یہ اللہ رب العزت کی وہ عظیم شان سخاوت ہے جو صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ عام دنوں میں ہماری کوتاہیاں ہمیں بہت پیچھے لے جاتی ہیں، لیکن رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا بے پناہ ذخیرہ جمع کر لیں۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کے معمولات میں ایک اور انتہائی اہم عبادت قیام اللیل یعنی رات کا قیام ہے، جسے ہم نماز تراویح اور تہجد کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رمضان کی راتوں میں نماز کا اہتمام کرنا کس قدر عظیم فضیلت کا باعث ہے۔ دن میں روزے کے ذریعے نفس کی تربیت ہوتی ہے اور رات میں قیام اور تلاوت قرآن کے ذریعے روح کو جلا بخشی جاتی ہے۔ یہ دن اور رات کی عبادت مل کر ایک مومن کے قلب کو نور الہی سے منور کر دیتی ہے۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں مومن کے لیے دو جہاد جمع ہو جاتے ہیں، ایک دن کا جہاد روزے کے ذریعے اور دوسرا رات کا جہاد قیام کے ذریعے۔ جو شخص ان دونوں کو حق کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ بے حساب اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ سامعین محترم، علمی اور نفسیاتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان ایک ایسا تربیتی نصاب ہے جو 29 یا 30 دن پر محیط ہے۔ نفسیات کے ماہرین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کسی کام کو مسلسل ایک مہینے تک کیا جائے تو وہ انسانی شخصیت کا مستقل حصہ بن جاتا ہے اور عادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ کا منشا بھی یہی ہے کہ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم نمازوں کی اس قدر پابندی کر لیں کہ جب رمضان رخصت ہو تو ہماری یہ عادت مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ شوال کا چاند نظر آتے ہی ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے روزوں کو بے روح نہ ہونے دیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، باجماعت نماز کا اہتمام کریں اور اللہ کے حضور سچی توبہ کریں۔ آئیے آج اس علمی اور روحانی نشست کے اختتام پر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو نماز کی محبت سے بھر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو سجدوں میں حقیقی سکون پاتے ہیں۔ یا رب العالمین، اس رمضان میں ہمارے رکوع و سجود کو اپنی بارگاہ قبولیت میں منظور فرما۔ اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں میں وہ تقوی پیدا فرما جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ یا پروردگار، اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرما اور ہمیں اس حال میں موت عطا کرنا کہ تو ہم سے مکمل راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔